قرآن سے جو بندہ دور ہے وہ حقیقی چین و سکون سے دور ہے. قرآن سے جو بندہ دور ہے، قرآن کی تعلیمات سے جو بندہ دور ہے، قرآن کے سننے سے جو بندہ دور ہے، قرآن کو پڑھنے سے جو بندہ دور ہے، یقین مانے کہ وہ حقیقی چین و سکون سے دور ہے. اس کی زندگی میں چاہے جتنی بھی دولت آ جائے، اس کی زندگی میں چاہے جتنے بھی پراپرٹی آ جائیں، وہ حقیقی چین و سکون سے دور ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو سننے سے جو دلی سکون ملتا ہے، دنیا کی کسی کونے اور دنیا کی کسی آپ ہے کہ بلڈنگ میں چلے جائیں، وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا، وہ چین نہیں ملے گا. چین اور سکون اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر رکھا ہے. چین و سکون اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی کتاب میں رکھا ہے. یہ گزارش یہی ہے، کہنا یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو سنا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن پر عمل کیا کریں. کم سے کم قرآن پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے. گھر کے اندر ماحول ہونا چاہیے، سماج کے اندر ماحول ہونا چاہیے. اور خاص کر کے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کو سننے کا ماحول، قرآن کو پڑھنے کا ماحول، قرآن کو سمجھنے کا ماحول ہونا چاہیے. آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے. کم سے کم رمضان میں ایک مرتبہ قرآن تو ختم کرنا ہی چاہیے. دنیا کا ہمارا چاہے جتنے بھی کام ہوں، ارے جب تک سانس رہے گی دنیا کے کام ختم ہونے والے نہیں ہیں. رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا. بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے ماہ رمضان اور قرآن. الحمدللہ رمضان المبارک کی آج 13 تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ برکتوں والا، بخششوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. ساتھ ہی ساتھ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا. اس مہینے کی قرآن سے خاص نسبت ہے، یہ یوں کہیے کہ قرآن کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے. اس اعتبار سے ہر مسلمان کا، میرا، آپ کا، ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک مومن کا قرآن سے اس مہینے میں ایک خاص لگاؤ ہونا چاہیے، خاص تعلق ہونا چاہیے، خاص رشتہ ہونا چاہیے. ہم غیر رمضان میں قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن سنتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے. رمضان کے علاوہ مہینوں میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں ہم قرآن پڑھتے ہوں گے، وہ الگ سی بات ہے، ہونا چاہیے. ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے. لیکن خاص کر کے رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن سے خاص لگاؤ، خاص رشتہ اور خاص تعلق ہر ایک مومن کا ہونا چاہیے، ہر ایک مومن کا ہونا چاہیے. قرآن
یہ اتنی عظیم کتاب ہے اور قرآن کی اتنی تاثیر ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی رحمت اور اتنی برکت ہے کہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اس کے دربار میں، شاہی دربار میں جب اس قرآن کریم کو پڑھا گیا، تلاوت کی گئی، اس وقت نجاشی بادشاہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب یہ قرآن کی تلاوت ان کے دربار میں کی گئی تھی، وہ عیسائی تھے، بعد میں جا کر کے وہ مسلمان ہوتے۔ تو عیسائی کی حالت میں جب ان کے شاہی دربار میں قرآن کریم کی سماعت ہوتی ہے، قرآن کریم کو وہ سنتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کریم کی پہلی ہی سماعت میں اور پہلی ہی تلاوت میں اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ زار و قطار رونے لگے، آنسو بہنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا تو انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، زمین سے اسی درمیان ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اور قرآن کے بیان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں، اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ انسان تو انسان، جب جنات نے اس قرآن کریم کو سنا، قرآن کریم کی تلاوت کو سماعت کی سنا، تو جنات بھی مبہوت رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے مستقل طور پر سورہ جن کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جب جنات کی جماعت نے قرآن کو سنا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ قرآن کی تلاوت کو سن کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ انسان تو چلیے پھر بھی ذی روح مخلوق ہے، جنات تو پھر بھی ذی روح مخلوق ہے۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین پہاڑ کے سلسلے میں کہتا ہے، قرآن کے سلسلے میں کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو، اس کلام کو اگر پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ کی چٹانیں اس قرآن کریم کی تاثیر سے ریزہ ریزہ ہو جاتی، پاش پاش ہو جاتی۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کریم کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کی چٹانیں بھی قرآن کریم کی عظمت اور اس کی تاثیر اور اللہ رب العالمین کے خوف سے کیا ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، پاش پاش ہو جاتے۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی یہ کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں اور آپ کو غور و کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ قرآن جب اتنی عظیم کتاب ہے تو اس قرآن سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، ہمارا اس قرآن سے تعلق کیسا ہے اور رشتہ کیسا ہونا چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے، لگاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دنیاوی جھنجھٹ اس قدر بڑھ گئے ہیں، ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہمارے روز مرہ کے شیڈیول کے لیے، ہمارے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، وقت نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ چل رہا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق ہوتی ہو کہ 1 گھنٹہ وہ کم سے کم قرآن نہ پڑھ سکتے ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں تو کم سے کم اتنا تو وقت ہونا چاہیے کہ آپ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں آپ قرآن سننے کے لیے بھی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اصل میں روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر ہمارے کمزور ہونے اور قلبی طور پر ہمارے پاکیزہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوں، اگر ہمارے دل صاف ستھرا ہوں تو رب العالمین کے کلام سے کبھی ہمارا جی ہی نہ بھرے، جتنی ہی تلاوت ہم کر لیں، جتنا بھی قرآن ہم سن لیں، من ہی نہ بھرے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں، اگر تمہارے دل پاک ہوں تو تمہارا اپنے رب کے کلام سے کبھی جی نہ بھرے۔ اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوں، اگر ہمارے دل پاک صاف ستھرا ہوں تو رب العالمین کے کلام سے کبھی ہمارا جی نہ بھرے، من نہ بھرے۔ اور اگر ایک انسان، ایک مسلمان اپنی زندگی میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے، اپنا تعلق جوڑ لے، اپنا لگاؤ جوڑ لے،
تو پھر ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور ہر قسم کی امراض اور وبائیں اور مصیبت اور پریشانیوں سے وہ انسان نجات بھی پا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ ایک ایسی دوا ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی دوا ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے اور ہر غم کا علاج۔ جو تاجر لوگ ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی اس میں انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ موسم کبھی ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے کبھی آ جاتے ہیں کہ انسان تاجر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اتنا گھاٹا ہوتا ہے کہ وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن کے سلسلے میں کہتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ نے کہا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپے طور بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، جس تجارت کے اندر بربادی نہیں۔ جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جن کا رشتہ قرآن سے ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگ میرے خاص بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، جن کا رشتہ قرآن سے خاص ہوتا ہے، جن کا تعلق اور جن کا لگاؤ قرآن سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کو کہا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لوگوں میں سے کچھ خاص بندے اللہ رب العالمین کے خاص بندے، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ قرآن سے ہوتا ہے، جن کا تعلق قرآن سے خاص ہوتا ہے، جن کا لگاؤ قرآن سے خاص ہوتا ہے۔ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے۔ سوچئے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ میرے خاص بندے۔ اور جب اس انسان کا رشتہ قرآن سے ہو جائے، جس انسان کا تعلق قرآن سے ہو جائے، جس انسان کا لگاؤ قرآن سے ہو جائے، دنیا کے اندر عزتیں ہی عزتیں ہیں، دنیا کے اندر بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، دنیا کے اندر رفاتیں ہی رفاتیں ہیں، اور صرف دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے بڑے رتبے ہیں، بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ دنیا کی جب بات آتی ہے تو دنیا میں بھی ان کو اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے مقام عزت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، رفاتیں بلند کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے مقام کو اونچا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے تعلق سے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعہ سے کچھ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے، ویرفع ویضع بہ آخرین، اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین ان کو عزتوں سے نوازتا ہے، رفعتوں سے نوازتا ہے۔ اور جو لوگ اس قرآن سے منہ موڑتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس دنیا کے اندر رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس قرآن کے ذریعہ سے کیسے عزت دیتا ہے اور کیسے نوازتا ہے، ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ مسلم ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں
بات سمجھیے کہ ہے اللہ رب العالمین اس قرآن سے رشتہ اور لگاؤ کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو کیسے دنیا ہی کے اندر عزت سے نوازتا ہے۔ نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات عثمان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو انہیں مکہ مکرمہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میری ملاقات جب ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھی آپ نے اہل وادی پر کس کو ذمہ دار مقرر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن ابزہ کو اہل وادی پر، ایک جگہ کا نام ہے، اہل وادی پر ذمہ دار مقرر کیا ہوں۔ تو نافع بن عبد الحارث بیان کرتے ہیں کہ ابن ابزہ یہ کون شخص ہے جن کو آپ نے اہل وادی پر اتنا اونچا مقام اور اتنا بڑا پوسٹ دیا ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا ہے؟ ابن ابزہ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک شخص ہے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ یعنی بہت سارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور زندگی میں بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا تھا، انہیں آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ابن ابزہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اہل وادی پر ان کو ذمہ دار پوسٹ اور عہدہ دیا تھا۔ تعجب سے پوچھتے ہیں نافع بن عبد الحارث کہ آپ نے آزاد کردہ غلام کو اہل وادی پر ذمہ دار مقرر کیا ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں مقرر کیا ہے؟ وجہ بتلاتے ہیں، انہو قارئ بکتاب اللہ، انہو قارئ بکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصل ماجرا یہ ہے کہ میں نے ان کو اہل وادی پر ذمہ دار اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ قاری قرآن ہیں، وہ قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں اور میراث کے احکام کو جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خبردار، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعہ سے کچھ لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ کتنے ایسے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے اور کتنے ایسے غریب ماں باپ کی گودوں میں پلنے والے بچے جن کا رشتہ، جن کا لگاؤ، جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کر کے دیکھیے، معاشرے کے اندر غریب گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن قرآن سے رشتہ ہونے کی وجہ سے، قرآن سے تعلق کی بنیاد پر ان کا مقام اور اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ایسی ایسی عزتوں سے نوازتا ہے کہ ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو رشک آئے گا کہ کیا مقام ہے اس بندے کا۔ لیکن اگر حقیقی طور پر ان کی زندگی میں جا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بالکل غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن پر عمل، قرآن سے رشتے اور قرآن سے تعلق کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جن کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا، جن کا تعلق اور جن کا لگاؤ قرآن سے ہوگا، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کو عزت سے نوازے گا اور آخرت تو اپنی جگہ ہے ہی۔ آخرت میں جو سربلندی ملے گی، آخرت میں جو مقام ملے گا، آخرت میں جو عزت ملے گی، رشک کیجئے گا ایسی عزت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قاری قرآن ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کا کل قیامت کے دن کیا مقام ہوگا، کیا عزتیں ہوں گی۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأوها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا۔ اقرأ، قرآن پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرو، اسی طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا کرو جس طریقے سے تم ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤوها، اس لیے کہ جنت میں تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے کیا مقام ہے، یہ عزتیں ہیں، یہ سربلندی ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین اس قرآن سے لگاؤ اور قرآن سے رشتے کی بنیاد پر انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور شریعت کی نظر میں اگر دیکھا جائے، اسلام کی نظر میں دیکھا جائے
کہ سب سے بہترین شخص کون ہے. ہمارا نظریہ الگ ہو سکتا ہے، ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے، ہماری تھنکنگ الگ ہو سکتی ہے کہ فلاں شخص ہماری نظر میں سب سے بہتر ہے، فلاں شخص اس بنیاد پر ہماری نظر میں سب سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، شریعت کی نظر میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو شریعت کی نظر میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو خود قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں سب سے بہتر شخص، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہو، خود سیکھتا ہو اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو. اور قرآن کی ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک حرف اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس شخص نے قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت کی، ایک حرف کو پڑھا، اس کے لیے وہ ایک نیکی ہے. اور والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے. کیا پتہ چلا؟ سورہ بقرہ کی شروعات میں جو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، یہ 3 حرف ہے. اس 3 حرف کو کوئی پڑھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو 30 نیکی ملتی ہے. کتنا ثواب ہے، اندازہ لگائیے. قرآن سے جو بندہ دور ہے وہ حقیقی چین و سکون سے دور ہے. قرآن سے جو بندہ دور ہے، قرآن کی تعلیمات سے جو بندہ دور ہے، قرآن کے سننے سے جو بندہ دور ہے، قرآن کو پڑھنے سے جو بندہ دور ہے، یقین مانے کہ وہ حقیقی چین و سکون سے دور ہے. اس کی زندگی میں چاہے جتنی بھی دولت آ جائے، اس کی زندگی میں چاہے جتنے بھی پراپرٹی آ جائیں، وہ حقیقی چین و سکون سے دور ہے. قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو سننے سے جو دلی سکون ملتا ہے، دنیا کی کسی کونے اور دنیا کی کسی آپ ہے کہ بلڈنگ میں چلے جائیں، وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا، وہ چین نہیں ملے گا. چین اور سکون اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر رکھا ہے. چین و سکون اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کی کتاب میں رکھا ہے. اس لیے گزارش یہی ہے، کہنا یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن کو سنا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن پر عمل کیا کریں. کم سے کم قرآن پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے. گھر کے اندر ماحول ہونا چاہیے، سماج کے اندر ماحول ہونا چاہیے. اور خاص کر کے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کو سننے کا ماحول، قرآن کو پڑھنے کا ماحول، قرآن کو سمجھنے کا ماحول ہونا چاہیے. آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے. کم سے کم رمضان میں ایک مرتبہ قرآن تو ختم کرنا ہی چاہیے. دنیا کا ہمارا چاہے جتنے بھی کام ہوں، ارے جب تک سانس رہے گی دنیا کے کام ختم ہونے والے نہیں ہیں، دنیا کے کام ختم ہونے والے نہیں ہیں. سوچنا ہمیں ہے، سوچنا آپ کو ہے، سوچنا ہم سب کو ہے. آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا خاتمہ ہونا چاہیے، قرآن کو ختم کرنا چاہیے. آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں، خود سوچیں. میں سوال کرنے والا نہیں، آپ خود سوچیں اپنے ضمیر سے کہ اب تک آپ نے قرآن کا کتنا حصہ پڑھا ہے، اب تک آپ نے قرآن کا کتنا حصہ پڑھا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، باقی 11 مہینوں میں اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. اس کا اپنا جائزہ لیجئے گا، اپنا جائزہ لیجئے گا. اور سلف کی زندگی کو اٹھائیں، سلف صالحین کی زندگی کو اٹھائیں، نیک لوگوں کی زندگی کو اٹھائیں. رمضان کا جیسے ہی مہینہ آتا تھا وہ تمام کے تمام دنیاوی کام نہیں، دینی کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے. ہم دنیاوی کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سلف صالحین دینی کام کو چھوڑ دیتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ درس و تدریس کی مجلس کو جو مدینہ منورہ کی مسجد میں لگا کرتی تھی، درس و تدریس کی مجلس کو اور ہے کہ علم کی مجلسوں کو ترک کر دیتے تھے اور چھوڑ دیتے اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے.
امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا وہ کیا کرتے، وہ تمام تر نفلی عبادتوں کو ترک کر دیتے تھے اور قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان ہو کر کے آپ کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، مسلمان ہو کر کے آپ کو قرآن کی تلاوت نہ آتا ہو، یہ ہمارے لیے ڈوب جانے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب جانے کی بات ہے۔ مسلمان ہو کر کے آپ کو قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو، دنیا کی ہر کام آپ کو آتے ہوں۔ ہم روزانہ ہندی پیپر پڑھتے ہیں، انگلش پیپر پڑھتے ہیں، ہندی کا پیپر ایک دن ناگا ہو جائے ہم کو اچھا نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت ہم مہینوں نہیں پڑھتے، ہمیں اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی ذرہ برابر بھی نہیں۔ قرآن بہت سارے مسلمانوں کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو کوشش کرنی چاہیے، پر طالب علمی کا کوئی دور نہیں ہوتا، سیکھنے کا کوئی دور نہیں ہوتا، آپ سیکھیں، نہیں آتا ہے آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا، ان کو بھی چاہیے کہ کوشش کریں، بار بار پڑھیں، بار بار سنیں۔ جو قراء ہیں، جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی قرأت کو سنیں۔ جو آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں جن کو قرآن اچھا پڑھنے آتا ہے، جن کو قرآن کے بارے میں اچھا نالج ہے، ان کے بارے میں آپ جائیں، ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں۔ سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، دنیا کا کوئی کام ہم کو جب نہیں آتا ہے ہم بار بار کرتے ہیں، بار بار سیکھتے ہیں، ہم کو آ جاتا ہے۔ قرآن بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے آسان کتاب نازل کی ہے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے گا، بالکل آئے گا اور آسانی کے ساتھ آئے گا۔ قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو تاثیر ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موبائل سے ہمارا جو تعلق ہے، جو لگاؤ ہے، جو رشتہ ہے، اگر اس کا 10% بھی قرآن سے ہمارا رشتہ ہو جائے، 10% بھی اگر ہمارا قرآن سے رشتہ ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری زندگیاں بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں۔ دنیا میں جب ہم بس پھنستے ہیں، کوئی معاملہ ہوتا ہے، عدالت کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کورٹ کچہری کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جو ہماری پیروی کر سکے، ہماری وکالت کر سکے، ہماری سفارش کر سکے، ہماری ذمہ لے کہ تم کو ہم یہ معاملہ تمہارا ختم کرا دیں گے، تم کو ہم بری کرا دیں گے۔ آخرت میں جب ہم پھنسیں گے، قرآن کو اگر اس دنیا میں پڑھے ہوں گے ہم نے اور آپ، قرآن پر چلے ہوں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، قرآن کو پڑھا ہوگا، میدان محشر میں بھی یہ قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا، ہمارے حق میں پیروی کرے گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، پچھلے جمعہ اس کو بیان کیا گیا تھا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بھی کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا، روزہ کہے گا، یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، پروردگار عالم میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا، میں نے اس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ویقول القرآن اے ربی منعتہ النوم باللیل، سبحان اللہ۔ کل قیامت کے دن قرآن کہے گا کہ پروردگار عالم میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، رات میں جاگتا تھا، تلاوت کرتا تھا، رات میں جاگتا تھا، پڑھا کرتا تھا، پروردگار عالم اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تراویح میں آئیے آپ، تراویح جو بھی بچے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ آپ ادا کریں، قرآن کو سنیں اور قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریں۔ انشاءاللہ یہی رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، یہی رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس میں قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادتیں اگر ہم خلوص للہ اس کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے قوی امید ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یاد رکھیں، قرآن سے دوری یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، قرآن سے دوری، قرآن سے منہ موڑنا، قرآن سے منہ پھیرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کل رب العالمین کی عدالت ہوگی، یاد رکھیں، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اور مدعی کون بن کر کے آئیں گے؟ مدعی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے آئیں گے، جو نبی اپنی امت کے لیے سجدے میں جا کر کے رویا کرتے تھے، وہ نبی کل قیامت کے دن رب العالمین سے مدعی بن کر کے مقدمہ دائر کریں گے، مقدمہ پیش کریں گے۔ کن لوگوں کے خلاف؟ جو قرآن سے دوری بنائے رکھے ہیں۔ کن لوگوں کے خلاف؟ جو قرآن پڑھتے نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے نہیں، قرآن کے حکموں پر چلتے نہیں۔ مقدمہ دائر
کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار عالم میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اٹھائیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا نقشہ کھینچا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، مدعی بن کر کے آئیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار عالم میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، خوف کھانا چاہیے ان لوگوں کو جو قرآن سے دوری بنائے ہوئے ہیں کہ کہیں اس فہرست میں ہمارا بھی نام نہ آ جائے، جس فہرست کے مقدمے کے طور پر مدعی بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور عدالت رب کی عدالت ہوگی۔ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف ہو جائیں، اللہ کے رسول آپ کے خلاف ہو جائیں تو کیا بچ پائیے گا؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے توبہ کریں اور اب تک جو ہم نے غلطی کی ہے اس غلطی کو دہرانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ آئیں تراویح کے لیے قرآن کے مطابق قرآن کو اپنا شیڈیول بنائیں، قرآن کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رشتہ قرآن سے ہو جاتا تھا، خاص کنیکشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں قرآن سے تعلق یہ میرا اور آپ کا جیسا تعلق رہے گا ہماری دنیا بنانے میں بہت بڑا رول اور اہم بھومکا نبھائے گا۔ اس بات کو بھی ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کوشش کریں اور سمجھیں، سوچیں کہ ہمارا رشتہ قرآن سے کیسا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہے۔ اگر نہیں ہے تو جوڑنے کی کوشش کریں اور اگر کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے بار الہ سے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے حکموں پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سننے اور قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کی 13 تاریخ آج ہو گئی ہے، پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے ایام میں اب تک جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان کو تو قبول فرما، اور جو بھی ایام بچے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جو بھی بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو اللہ رب العالمین پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین جو نماز سے دور ہیں اللہ رب العالمین انہیں نماز سے قریب کر دے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔